کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ شیرنی کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب سے ہی شیپس یعنی بھیڑوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ ان کے ساتھ گل مل گیا۔ بھیڑوں نے بھی اسے اپنے غول کا حصہ سمجھ کر اپنا لیا، اور یوں شیر کا بچہ بھیڑوں کے اس جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، اس کے اندر ہی پرورش پانے لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا، ان کی طرح اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ ان بھیڑوں کی طرح گھاس پھوس سے ہی اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بھیڑ ہی سمجھتا تھا۔ وہ ان بھیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے یا وہ ایک شیر ہے۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی شیر کی طرح غرایا نہیں تھا، کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بھیڑیں ہی بھیڑیں تھیں۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس پھوس چگتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت جوان شیر بن گیا تھا۔ بھیڑوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی، وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بھیڑیں گھاس چر رہی تھی، تبھی انہیں ایک شیر کی داڑ سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، جب اس نے بھیڑوں کے اندر ایک شیر کو بھاگتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک شیر بھیڑوں کے درمیان بھاگ رہا ہے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑنے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان بھیڑوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے؟ بوڑھے شیر نے غصے سے پوچھا۔ شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو۔ وہ بھیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا اور شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ نوجوان شیر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھیڑ کیوں سمجھ رہا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ شیر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے جنگل میں موجود ایک جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل بالکل ساکن اور پرسکون تھی، بالکل ایک شیشے کی طرح اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے غرا کر اسے کہا، جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو اور ان بھیڑوں کو دیکھو۔ دیکھو تم کون ہو؟ کیا تم ایک کمزور بھیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ ہو، شیر ہو؟ شیر کے بچے نے روتے روتے پانی کے اندر دیکھا۔ پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو، کبھی ساتھ کھڑے شیر کو اور کبھی بھاگتی ہوئی بھیڑوں کو دیکھتا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ تو بھیڑ کی طرح نہیں دکھتا، بلکہ وہ تو پورے کا پورا شیر کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس شیر کی طرح جس کے ڈر سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ تو اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ تو ساری زندگی دھوکے میں رہا تھا۔ وہ ایک بھیڑ نہیں بلکہ شیر ہے۔
اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہرا سبق سکھاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا آپ خود کو ایک ایوریج انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گرے ہوئے جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن، چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے؟ پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے۔ اس شیر کی طرح جو بکریوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو بکری مان گیا تھا۔ آپ بھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی صلاحیتوں کو بھی زنگ تو نہیں لگ گیا۔ دوستو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی سے الگ کریں، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آپ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس دن ہی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ خود پر یقین کرتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصل طاقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے، جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے اور پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔